دوستوں، قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام شدید اور شداد تھا۔ ان کی سلطنت ملک یمن میں عدن کے نزدیک واقع تھی۔ یہ دونوں بادشاہ تمام روئے زمین پر سلطنت کرتے تھے۔ ان کے پاس بے انتہا فوج اور بے شمار خزانہ تھا، لیکن شدید کے مرنے کے بعد سلطنت کی ذمہ داری اس کے بھائی شداد نے سنبھالی اور وہ تخت نشین ہوا۔ شداد نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کو اور بھی زیادہ ترقی دی اور اس کو انتہائی عروج پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ دنیا میں جس قدر بھی بادشاہ اور حکمراں تھے، کوئی شخص بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ اسی بنا پر اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اس پر زمانے کے عالموں نے اس کو بہت کچھ سمجھایا کہ تو خدا کا خوف کر، اس کی عبادت کر، اس کی عبادت میں یہ فائدے ہیں، مگر اس کمبخت نے جواب دیا کہ جو دولت اور حکومت مجھ کو حاصل ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے زیادہ اور کیا چیز ملے گی؟ اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو میرا عہدہ ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں، اور جتنی میرے پاس دولت ہے، اس سے زیادہ کسی شخص کے پاس کوئی دولت نہیں۔ علماء نے جواب دیا کہ یہ سلطنت اور حکومت سب فنا ہو جائے گی، سب پر زوال آئے گا، اور کوئی چیز تیرے پاس باقی نہ رہے گی۔ اگر تو اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے بدلے میں ہمیشہ رہنے والی ایسی جنت انعام پائے گا جو تمام دنیا کے حکومت اور ان خزانوں سے بہتر ہے۔ یہ سن کر شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ علماء نے اس کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں جو انبیاء علیہ السلام سے سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی۔ جب شداد نے جنت کے متعلق سنا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو سمجھتا تھا جانے وہ جنت کیسی ہوگی۔ اگر تمہارے خدا کی یہی جنت ہے تو مجھ کو اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بھی اپنی سلطنت میں ایسی جنت تیار کرا سکتا ہوں۔ علماء اس کی بکواس کو سن کر خاموش ہو گئے اور اپنے اپنے گھر چلے آئے، مگر شداد نہیں مانا اور اس نے جنت کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی منشا کے مطابق تعمیر کا کام شروع ہوا، بنیادیں بھر دی گئیں، دیواروں میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا دی گئیں، اور دیوار کی بلندی اس زمانے کے گزوں سے 500 گز رکھی گئی، اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس جنت کے چاروں طرف 1000 سونے اور چاندی کے چبوترے بنوائے تاکہ چوکیدار ان پر بیٹھ کر اپنی اپنی باریوں سے چوکیداری کیا کریں۔ اور جب اس جنت کی تعمیر ہو چکی تو حکم دیا گیا کہ تمام جنت میں قالین اور ریشمی فرش بچھائے جائیں۔ چنانچہ 1 لاکھ سے زائد آدمیوں نے 300 سال میں شان و شوکت کے ساتھ یہ جنت تیار کی۔ اس تیاری کے بعد شداد اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ شداد غرور و تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا آ رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں تماشائی تھے۔ آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے۔ شداد کا چہرہ خوشی کی وجہ سے پھول کی طرح کھل رہا تھا، لیکن اس ساز و سامان اور شان و شوکت کے ساتھ جو ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت آواز آئی کہ تمام تماشائی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اس آواز کو سن کر بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گیا اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور اپنی جنت کو دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں اور اس کی آرزوئیں خاک میں ملا دی گئیں۔ تو دوستوں، یہ تھی شداد اور اس کی جنت کی کہانی۔ اس کا انجام ایسا اس لیے ہوا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر جیسی بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور بڑوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔